ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کا بڑا اعزاز، ارشد ندیم نے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں سلور میڈل جیت لیا۔ ارشد ندیم نے تیسری باری میں سب سے زیادہ 87.82 میٹر تھرو پھینکی۔ پہلی باری میں 74.8 اور دوسری باری میں 82.81 میٹر تھرو پھینکی۔ چوتھی باری میں ارشد ندیم نے 87.17 میٹر تھرو کی۔ پانچویں باری میں ارشد ندیم کی تھرو غلطی کے باعث ضائع ہوئی۔ بھارت کے نیرج چوپڑا نے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولن تھرو کا فائنل جیت لیا۔ نیرج چوپڑا نے 88.17 میٹر تھرو کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا۔ میاں چنو میں ارشد ندیم کے گھر میں لوگوں کا جم غفیر، لوگ دور دراز سے مقابلہ دیکھنے ارشد ندیم کے گھر پہنچے۔ گھر پر لوگوں کے بڑی اسکرین پر ارشد ندیم کا مقابلہ دیکھنے کا اہتمام کیا گیا۔ ارشد ندیم کے والد اور دیگر لوگ ارشد ندیم کی جیت کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی انٹرنیشنل ایتھلیٹ ارشد ندیم کو سلور میڈل جیتنے پر مبارکباد۔ شاندار کامیابی پر ارشد ندیم کے لیے 10 لاکھ روپے انعام دینے کا بھی اعلان۔ کہتے ہیں ارشد ندیم کی کامیابی نے پاکستان کا نام ایک بار پھر روشن کیا۔ انشاءاللہ مستقبل میں پاکستان کے لیے ٹائٹل لے کر آئیں گے۔ مشیر کھیل وہاب ریاض کی بھی ارشد ندیم کو سلور میڈل جیتنے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی بلوں کے معاملے پر آج پھر اجلاس ہوگا۔ بلوں میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات کی رپورٹ 48 گھنٹے میں طلب۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ جلد بازی میں ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے جس سے ملک کو نقصان پہنچے۔ ایسے اقدامات اٹھائیں گے جس سے ملک پر بوجھ نہ ہو اور صارفین کو سہولت ملے۔ ایسا ممکن نہیں، عوام مشکل میں ہو۔ وزیر اعظم اور آفیسر مفت بجلی استعمال کریں۔ متعلقہ ادارے مفت بجلی لینے والوں کی تفصیل دیں۔ کمپنیاں بجلی چوری روکنے کا روڈ میپ پیش کریں۔ بجلی کے بل بھاری بھرکم، ملک بھر میں عوام برہم۔ بجلی کے ہوش ربا بلوں کے خلاف شہر شہر احتجاج تیسرے دن بھی جاری۔ شہریوں کا حکومت سے بجلی بلوں پر ٹیکسز واپس لینے کا مطالبہ۔ مشتعل شہری بل جمع کرانے کی بجائے پھاڑنے اور جلانے لگے۔ لاہور، راولپنڈی، پشاور، کراچی سمیت شہر شہر احتجاجی مظاہرے۔ واپڈا اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ کراچی میں یاسین آباد سے عائشہ منزل تک ریلی۔ خانیوال میں مظاہرین نے کراچی ایکسپریس وے بلاک کر دی۔ گجرانوالہ، اوکاڑہ، چونیا میں بھی سڑکیں بلاک کر کے احتجاج۔ قصور، پتوکی، رحیم یار خان، ملتان، کوٹلی اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرے۔ بجلی نرخوں میں اضافے کا بڑا فرق، 400 یونٹ سے زائد استعمال کرنے والوں کو پڑا۔ نگران وزیر اعظم کو اجلاس میں پاور ڈویژن کی بریفنگ۔ کہا 63.5% ڈومیسٹک صارفین کے لیے ٹیرف میں اضافہ نہیں کیا۔ 31.6% گھریلو صارفین کے لیے 3 سے 6.5 روپے فی یونٹ اضافہ ہوا۔ 4.9% گھریلو صارفین کے لیے 7.5 روپے فی یونٹ اضافہ ہوا۔ گھریلو صارفین کے لیے اوسطاً 3.82 روپے، دیگر کے لیے 7.5 روپے فی یونٹ اضافہ ہوا۔ جولائی 2022 میں زیادہ سے زیادہ ٹیرف 31.02 روپے تھا۔ اگست 2023 میں 33.89 روپے ہو گیا۔ بجلی چوری اور مفت خوری غریب عوام کا خون چوسا جانے لگا۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں سالانہ 650 ارب سے زائد کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ واپڈا اور بجلی تقسیم کار کمپنیز کے افسران کی مفت بجلی عوام کو مہنگی پڑنے لگی۔ گریڈ 18 کے حاضر سروس آفیسر کو 600، ریٹائرڈ کو 300 یونٹس مفت فراہم۔ گریڈ 17 کے حاضر سروس آفیسر 450، ریٹائرڈ کو 225 یونٹس فراہمی۔ گریڈ 1 سے 16 تک ملازمین کو بھی سینکڑوں یونٹس مفت بجلی کی فراہمی جاری۔ بجلی کے بھاری بلوں کا عذاب، تاجروں کا صبر دے گیا جواب۔ فیصل آباد میں تاجر تنظیموں کا گھنٹہ گھر چوک میں احتجاج۔ عوام کے بلوں میں کمی اور سرکاری ملازموں کی مفت بجلی بند کرنے کے مطالبات۔ بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لو۔ انجمن تاجران پاکستان کا بھی 29 اگست کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ 2 ستمبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ مارکیٹس میں سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے۔ اجمل بلوچ کہتے ہیں چھوٹا تاجر 72,000 روپیہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ٹیکس دے رہا ہے۔ ایف بی آر 10 ارب روپے کا ٹیکس خود کھا رہا ہے۔ واپڈا کے لوگوں کو کیوں مفت بجلی دی جا رہی ہے؟
بجلی کے بلوں میں ریلیف کی حد 200 سے بڑھا کر 300 یونٹ کرنی چاہیے۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف کا نگراں حکومت سے مطالبہ، کہا 17 گریڈ سے اوپر سرکاری ملازمین کو مفت بجلی کی رعایت ختم ہونی چاہیے۔ حکومت 900 ارب روپے سے زائد سبسڈی پاور سیکٹر کو ادا کرتی ہے، یہی رقم عام صارف کو سستی بجلی مہیا کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ رانا تنویر بولے، نگراں حکومت نے مہنگائی کا جو بوجھ عوام پر ڈالا وہ ناقابل قبول ہے۔ حکمرانوں کو جو اختیار منتقل کیا اس سے تجاوز کر رہے ہیں۔ موجودہ حالات کے ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی ہیں۔ جماعت اسلامی کا بجلی بلوں میں اضافے پر احتجاج، 2 ستمبر کو ملک گیر پہیا جام احتجاج کا اعلان۔ جماعت اسلامی کے کارکنان نے کراچی، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں مظاہرے کیے۔ سراج الحق کہتے ہیں 13 جماعتی اتحاد نے عوام کے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں۔ بل میں 16 اقسام کے ٹیکسز ہیں، یہ ظلم بند نہ کیا تو عوام کا ہاتھ اور حکمرانوں کا گریبان ہوگا۔ دوسری جانب اسلام آباد میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج پر مقدمہ، پولیس کے چھاپے، جماعت اسلامی کے درجنوں کارکنان گرفتار۔ سپریم کورٹ نے آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ تبدیل کر دی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال آج سے شروع ہونے والے ہفتے میں عام مقدمات کی سماعت نہیں کریں گے۔ پہلی کاز لسٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عام مقدمات کی سماعت کرنا تھی۔ جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل چیف جسٹس کے بینچ میں شامل تھے۔ جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل پر مشتمل 2 رکنی بینچ عام مقدمات کی سماعت کرے گا۔ آئی جی جیل فاروق نذیر اور ڈی آئی جی رانا عبدالرؤف کا دورہ اٹک جیل، بلڈنگ، سیکیورٹی اور قیدیوں کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ حکام کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی منگل کو فیملی اور جمعرات کو وکلا سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو قوانین کے مطابق تمام سہولیات فراہم کر دیں، بیڈ، تکیہ، میٹرس، کرسی، ایئر کولر، ایگزاسٹ فین، جائے نماز فراہم، انگریزی ترجمے کے ساتھ قرآن مجید، 1 درجن کتابیں، اخبار فراہم، تھرمس، کھجوریں، شہد، ٹیشو پیپر، پرفیوم دیا گیا۔ واش روم میں ویسٹرن کموڈ، بیسن، صابن، ایئر فریشنر، تولیہ موجود۔ جیل میں 5 سے 1 ڈاکٹر ہر وقت ڈیوٹی پر موجود۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اسپیشل خوراک چیک کر کے دی جاتی ہے۔ 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ میں ہمارے کارکن ملوث نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی پھر مکر گئے۔ مقدمات کی تفتیش کرنے والی جے آئی ٹی کے سوالات کے جوابات دیے، کہا وہ پہلے ہی گرفتار تھے، کسی کو فون کر کے اشتعال نہیں دلایا۔ جلاؤ گھیراؤ میں کوئی اور ملوث تھا۔ جے آئی ٹی نے کہا ویڈیوز اور کلپس موجود ہیں جن میں مظاہرین ان کا نام لیتے نظر آتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا انہوں نے کسی کو نہیں کہا، سب اپنے طور پر کنٹونمنٹ علاقوں میں گئے۔ اشتہاری ملزموں سے رابطوں سے متعلق سوال کے جواب میں بولے، رابطے کرنا کون سا جرم ہے، جو بات کرنی ہے وکیل سے کریں۔ خیبر پختونخوا میں ضمنی بلدیاتی الیکشن، آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا۔ تحریک انصاف کا دوسرا نمبر، صوبے کے 21 اضلاع میں خالی نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ 65 ولیج اور نیبرہڈ کونسلز کی کئی خالی نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ مختلف پولنگ سٹیشنز پر گنتی کے بعد غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی آمد۔ پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، خیبر، مردان، کوہاٹ، بنو، لکی، مروت اور دیگر علاقے شامل۔ پی ٹی آئی پی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جماعت اسلامی اور آزاد امیدواروں کی کامیابی۔ کراچی، راولپنڈی اور ضلع خیبر میں پی ٹی آئی کے مظاہرے، کئی کارکن گرفتار۔ کراچی میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے بائک ریلی نکالی، پولیس نے 10 سے زائد کارکن گرفتار کیے۔ پولیس کا ریلی کے شرکاء پر لاٹھی چارج منتشر کر دیا۔ ضلع خیبر میں پی ٹی آئی نے لنڈی کوتل میں احتجاج کیا، مظاہرین کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 4 کارکن گرفتار۔ راولپنڈی میں غبارے فضا میں چھوڑنے پر پی ٹی آئی کے 24 کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا فوری شفاف انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اگر شفاف انتخابات کرانے کے عمل میں کچھ دنوں کا وقفہ ہو تب بھی تیار ہیں۔ حلقہ بندیوں پر سیاست نہیں کرنا چاہ رہے۔ پچھلے الیکشن میں جعلی نمائندگی کراچی پر مسلط کی گئی۔ کراچی کے حقیقی نمائندے دوبارہ یہاں کی ترجمانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ لوگ نئی مردم شماری کے بعد بھی پرانی حلقہ بندیوں پر زور دے رہے ہیں۔
یہ وہی جماعت ہے جو 15 سال سے سندھ میں قابض ہے۔ مسلم خلاباز کی اسپیس اسٹیشن سے کھانا کھانے کی دلچسپ ویڈیو وائرل۔ متحدہ عرب امارات سے تعلق رکھنے والے خلاباز سلطان النیادی نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے کھانے کی دلچسپ ویڈیو شیئر کر دی۔